السلام علیکم ناظرین اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ ابھی جو 14 اگست تک جو ہم نے پہلے 14 دن ٹیلی ویژن چینل کے پروگرامز دیکھے, لائیو شوز دیکھے, بہت سارے اس طرح کے پروگرام جو 14 اگست کے لیے جنہیں آرگنائز کیا گیا تھا ہم نے دیکھا, اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے لوگوں کی اچیومنٹس کے حوالے سے بات کی, پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے. ہم نے بار بار اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا کہ بہت ٹیلنٹ اویلیبل ہے پاکستان میں, اور جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ بھی بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور مطلب جو بھی پاکستان کی اچیومنٹس رہی ہیں ہم لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کرنے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی. ہر ٹی وی چینل پہ میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی اچیور جس نے کچھ بھی اچیو کیا ہو لائف میں, ہم نے اس کے حوالے سے بات کی, اس کی انسپریشن پوچھی کہ اس نے انسپریشن کہاں سے لی, پاکستان کا نام روشن کیا, تو وہ کیا جذبہ تھا, وہ کیا فیلنگ تھی جس نے اس کو انسپائر کیا, اور یہ اسٹرینتھ تھی کہ وہ کچھ کرے, کسی طرف بڑھنے کی کوئی کوشش کرے. میرے ساتھ آج اسی طرح کا ایک ینگ ٹیلنٹ جو ہے وہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. پوئٹری کے حوالے سے ان کی اچیومنٹ جو ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھی. 2 ان کی بہت خوبصورت کتابیں اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, اور جو اگر ان کا پروفائل دیکھیں تو کافی ورسٹائل سا پروفائل ہے. اینکرنگ بھی کی, ایڈیٹنگ بھی کی, اور ویسے جو ان کی ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز ہیں, ہی از اے ماسٹرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی, تو وہ ساری چیزیں جب اس کو سامنے رکھ کے دیکھو تو بہت ایک ورسٹائل سی پرسنالٹی ذہن میں آتی ہے کہ کہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی, وہ سائنٹیفک قسم کے لوگ, اور کدھر پھر دوبارہ پوئٹری اور وہ سارا تھاٹ پروسیس. تو آج ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انسپریشن تھی, کس طرح سے آئے, اور اب کیسا لگتا ہے جب 2 کتابیں لکھ چکے ہیں. میرے ساتھ اس وقت احمد حماد صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک, تھینک یو. بہت شکریہ آنے کا, آل دا وے فرام لاہور. بہت یس بالکل, آل دا وے فرام لاہور. اچھا مجھے یہ بتائیے, یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ماسٹرز یہ کیوں کیا, پہلے بتائیں. مجھے لگتا ہے یہ آپ نے خود شوق سے نہیں کیا ہوگا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ میں نے بڑے شوق سے کیا تھا. اچھا جی ہاں بالکل. میں نے ایک کتاب ملتی تھی نامور مسلمان سائنسدان, اچھا وہ میں نے پڑھی, اور FSC میں تھا جب میں نے پڑھی, تو میں بڑا اس سے انسپریشن مجھے ملی کہ مجھے بھی ایک نامور مسلم سائنٹسٹ بننا ہے. وہ ان کے زمانے کا جو رازی کے زمانے اور زہراوی کی طرح کرنا کوئی بننا ہے. تو میں نے کہا کہ جو جدید سائنس ہے اس وقت, ایمرجنگ سائنس ہے, وہ کمپیوٹر سائنسز ہیں, کیوں نہ سائبر ایج میں ہم قدم رکھ رہے ہیں تو کچھ اس طرح کا پڑھا جائے اور وہ مسلمان دنیا کی خدمت کی جائے, جو ریلیونٹ بھی ہو. ریلیونٹ بھی ہو بالکل. تو کمپیوٹرز میں مجھے وہاں پہ کمپیوٹر میں آ کے پتہ چلا کہ الخوارزمی نے جو بلڈنگ بلاکس رکھے تھے وہ الخوارزمی نے رکھے تھے کمپیوٹر سائنسز کے. تو مجھے اور بھی خوشی اور بھی کریج ملی, تو اس لیے میں نے MIT کیا ہی جذبے کے تحت کہ میں سائنس کی خدمت کروں گا. رائٹ. یہ ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹس نے نہیں دھکیلا تھا. مجھے لگا شاید یو ہیو این انٹلیکچوئل سائڈ ٹو یور سیلف. میں نے کہا شاید وہ خود جو ہے وہ کچھ اس طرح لٹریچر یا فلاسفی ٹائپ چیز میں انٹرسٹ ہوگا, اور پیرنٹس نے کہا ہوگا نہیں یہ کرو, MIT کرو. سو دیٹس وائی آئی آسکڈ یو دس. کیونکہ اچھا یہ بتائیں, لکھنا کب شروع کیا, پہلی دفعہ کب احساس ہوا کہ آپ لکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی میں 7ویں 8ویں کلاس میں ہوں گا. بچوں کے ڈائجسٹ وغیرہ چھپتے تھے نا, تو اس میں شاعری بھی ہوتی تھی. ایک میں نے نظم پڑھی اور گھر والوں کو سنائی, اور اس سے اگلا بند جو تھا وہ میں نے خود لکھ کے سنا دیا. کسی کو یقین نہیں آیا کہ یہ میں نے لکھا ہوا ہے. میں نے ان کو بتایا سمجھایا کہ جناب یہ میرا ہے, ان کو یقین نہیں آیا. تو اٹ واز دیٹ ویری مومنٹ وین آئی ڈسکورڈ مائی سیلف ایز پوئٹ. پھر اس کے بعد یو اسٹارٹڈ رائٹنگ. اس کے بعد ایگزیکٹلی نہیں, لیکن میٹرک کے بعد, میٹرک جب میں نے کیا تو مجھے بانگے درا تقریباً کو 75% یاد تھی زبانی. اچھا مطلب ایک انٹرسٹ تھا ہمیشہ سے. اس کی وجہ کیا تھی, گھر میں لوگ تھے, مطلب گھر کا ماحول ایسا تھا, پیرنٹس میں کوئی پڑھنے کا شوق رکھتا تھا, یا بس خود سے ہی تھا؟ کچھ ہے, امی ابو کا بھی ہے. ابو کو فارسی کلام, بالخصوص جو ریلیجس کلام ہے فارسی کا, شیخ سعدی کی حکایتیں, مولانا روم کا دیوان شمس تبریزی جو مولانا روم کا ہے, وہ ان کو گھر میں پڑھا ہوا تھا. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز آپ کو ٹریگر کر دیتی ہے نا زندگی میں, کوئی خاص واقعہ, کوئی ایک خاص ہیپننگ. مجھے لگتا تھا کہ مصرع مجھے ٹریگر کرتا ہے. ایک ایبسٹریکٹنیس اس میں جو پائی جاتی ہے مصرے میں, شاعری میں ایبسٹریکٹنیس ہوتی ہے, اور ایک ایبسٹریکٹ بیوٹی پائی جاتی ہے جس کو آپ نہ پینٹ کر سکتے ہیں, جس کو نہ آپ پرفارم کر سکتے ہیں پرفارمنگ آرٹس میں. اس کی بیوٹی صرف آپ انجوائے جس جگہ سطح پہ جا کے شاعر نے سوچا ہے اسی سطح پہ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. مجھے بڑا ٹریگر کرتا تھا, ہانٹ کر دیتا تھا بلکہ کہنا چاہیے مصرع. جی ہاں بالکل. اور پھر مطلب وہ ایک انسپریشن اس سے ملتی تھی کہ آپ بھی کچھ کریٹ کریں. بالکل بالکل. یاد ہے پہلی دفعہ کیا لکھا تھا, کچھ یاد ہے؟ وہی بند لائنیں یاد ہے اس کی؟ نہیں کہاں جی, پرانی بات ہے, اسی لیے پوچھ رہی ہوں. بالکل اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو ذہن میں قبل مسیح کی بات نہیں قبل مسیح کی تو نہیں ہوگی, لیکن پرانی ہے ضرور. اچھا یہ مجھے لگتا ہے کہ شاعر اتنے دکھے کیوں ہوتے ہیں بیچارے, ہر وقت افسردہ پریشان, پتہ نہیں وہ غموں میں مبتلا, یہ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, ان کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے بتائیں یشوین کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے,
ہارن بہت زیادہ دیتے ہیں لوگ، لڑ پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، Seriously. پیٹرول کی Tolerance نہیں ہے نا، قیمتیں، صبر ٹالرنس نہیں ہے. کیا ان تمام باتوں کو دیکھ کے آپ ہنس سکتی ہیں؟ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں تو یا تو آپ، ہے تو سخت بات، لیکن یا تو آپ بے حس ہیں یا بے وقوف ہیں. سینسٹیو آدمی ان کو دیکھ کے ہنس نہیں سکتا. لیکن زیادہ تر شاعر جب وہ ان مسائل پہ لکھ کے تھوڑی افسردہ ہوتے ہیں، وہ تو پیار محبت عشق ان چکروں میں پڑے ہوتے ہیں، اور انہی چیزوں کی وجہ سے وہ غموں میں مبتلا. ہمیں کم سے کم پوئٹری کے تھرو تو یہی نظر آتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں نا، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ خود انسان ہے. تو مجھ سے اگر کوئی چیز، اپنی قیمتی ترین چیز کھو جائے گی تو مجھے اس کا بہت دکھ ہوگا. لیکن اگر مجھ سے میرا پسندیدہ انسان کھو جائے تو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوگا. وہاں سے ہمیں شاعری ہے، وہاں سے ہمیں آرٹس ٹچ کرتی ہے جب ہم سے ہمارا پیارا انسان کھویا جاتا ہے، تو وہاں سے ٹریگر ہوتا ہے. اچھا، تو آپ کا بھی کوئی کھویا تھا پیارا، تب آپ نے لکھنا شروع کیا؟ یہ میرا خیال ہے سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، تو آپ کے ساتھ بھی ہوا اس کا مطلب بالکل ہے. ایسا تو ہوتا ہے. ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے. تبھی بیکاز ہم نے یہ دیکھا، میں اگر کوئی پوئٹ آئے تو میں ضرور سوال کیا کرتی ہوں کہ کیوں یہ سب اتنے دکھے بیچارے پریشان کیوں ہوتے ہیں. دیٹس اے ویری کامن کوسچن وچ آئی آسک ریگارڈنگ. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ شاعری کو ڈیفائن کریں، شاعری ہوتی ہے جیسے وڈزورتھ نے کہا کہ جو اسپونٹینیس فلو آف فیلنگس، نیچرل ہوتا ہے، ایک وہ اندر سے چیز آتی ہے. ملٹن نے کہا کہ یہ ریولیوشنز ہوتی ہیں، ایک وقت میں آتی ہیں اور اس کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے. ملٹن نے تو یہ کہا کہ ایک مخصوص ٹائم میں آتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں. آپ کے اس میں واٹ از پوئٹری؟ زمانہ تو چونکہ بہت آگے چلا گیا، اس کو اب نفسیاتی سطح پہ، فزیولوجیکل سطح پہ بھی سمجھے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے اس پوئٹک پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ یہ عطیہ خداوندی ہے، اور غالباً یہ ملٹن ہی کی لائن کا اردو ترجمہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہوتی ہے. ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، ہم پیپر دینے جا رہے ہوتے ہیں، پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت مصرع اتر رہا ہوتا ہے، ہم ہاتھ میں لکھ لیتے ہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے. یہ ہوا کبھی؟ ہوتا ہے، بالکل، یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. اچھا، تو پھر آپ پیپر میں کیا لکھتے ہوں گے؟ ایک مصرے سے کیا فرق پڑتا ہے جی؟ نہیں، جب ذہن کہیں اور لگا ہو تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم لوگ ایگزامز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ڈیٹا بیسز کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، فائنینشیل مینجمنٹ کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، تو اس میں دوست آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے مجھ سے. اس کتاب میں 3-4 ایسی نظمیں شامل ہیں جو ان زمانوں کی لکھی ہوئی ہیں. اچھا، کہ مطلب کام کچھ اور ہو رہا ہے اور آپ نے، یعنی کہ ملٹن نے جو کہا کہ اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، آپ کے لیے اس کا مخصوص وقت نہیں ہے؟ مخصوص وقت ہی ہے نا، جس کا مجھے نہیں پتا ہوتا. ملٹن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم کو پتا ہے کہ وہ کس وقت آنا ہے، انسان کو نہیں پتا. یونگ نے بھی یہ کہا تھا کہ تخلیق کہیں یہاں پہ انسان کے اوپر ہوتی ہے، جو انسان کو دراصل اپنا میڈیم بناتی ہے. اچھا، ایسا نہیں ہوتا مطلب اس کے لیے کوئی وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے اور کانسنٹریٹ کرنا ہے، وہ نہیں ہے؟ وہ تنقید لکھنے کے لیے اس طرح کا کام ہوتا ہے، یا آپ کوئی مضمون لکھنا چاہیں. تخلیق تو ایسے، جیسے ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں پیدل چلتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس اگر پین ہے تو کاغذ نہیں ہے تو سگریٹ کی کوئی نیچے سے ڈبی پکڑی، اس کو پھاڑ کے الٹا کیا، اس پہ لکھ دیا اور اس کو جیب میں ڈالیا، گھر جا کے غزل مکمل کی. اس کو آمد کہتے ہیں نا، وہ اسی وقت ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. سائیکل چلاتے چلاتے سائیکل روک کے اتر کے کاغذ ڈھونڈتے ہیں اور اس کے اوپر لکھتے ہیں اور اس کو واپس رکھ لیتے ہیں. اچھا چلیں، یہ تو آپ نے کہا کہ مطلب یہ جو تخلیقی کام ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا یا کچھ، اس کے لیے آبزرویشن ہونا، کچھ لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ جو اچھا آبزرور ہوتا ہے وہ اچھی شاعری بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بہت غور سے آبزرو کرتا ہے، دیکھتا سنتا ہے. ڈو یو اگری ود دس؟ جی بالکل. شاعری بنیادی طور پہ شعور سے نکلا ہے نا. اچھا، جو شخص شعور رکھتا ہے وہی شاعری کر سکتا ہے. تو شاعری، اسی کی شاعری کو دوام حاصل ہوگا جس کی شاعری میں شعور شامل ہوگا. تو شعور آپ کو آبزرویشن سے آتا ہے، پھر صرف آبزرویشن نہیں، آپ آبزرو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو پروسیس کرتے ہیں، پھر کسی رزلٹ پہ پہنچتے ہیں اور اس رزلٹ کو بھی دنیا والوں کے سامنے رکھتے ہیں. ان لوگوں نے کیسے لکھا جو لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے نیچر کے لیے لکھا. آپ ملٹن کی ایگزامپل لے لیں، پیراڈائز لاسٹ جو ہے، اٹس اے بگ ایگزامپل، ہی couldn't see at that time، اور انہوں نے وہ اس وقت لکھی. تو وہ یہ ان لوگوں کی کیا آبزرویشن ہوتی ہوگی؟ بیکاز ہی couldn't see، انہوں نے نیچر کو کیسے ایڈمائر کیا اور وہ بھی اتنا زیادہ ایڈمائر کیا؟ دیکھیں آوازیں، ایپک ہے وہ، بالکل آوازیں ہیں. اور ملٹن پیدائشی نابینا تو نہیں تھے نا، تو انہوں نے جو کچھ دیکھ رکھا تھا اس کو پھر بعد میں انہوں نے اس کو پھر اس وقت پروسیس بالکل کیا. اور ویسے بھی کچھ ایسے پیدائشی نبینا شاعر بھی ہیں جنہوں نے بڑی اچھی اچھی شاعری کی. ہمارے کچھ ایسے دوست بھی ہیں، تو لیکن ان کو جس طرح بتایا جاتا ہے، وہ جو روایت کی شاعری پڑھتے ہیں اور جو ان کے حسیات ہیں، خدا تعالیٰ کی یہ نظام ہے. بہت زیادہ تو پتہ نہیں، آئی تھنک ہومر جو ہے وہ پیدائشی نابینا تھے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہومر ایک فرضی کریکٹر ہے، یا شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اوڈیسی وہ ایک بندے نے نہیں لکھی، کافی سارے لوگوں نے